الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع میں ایک رقت انگیز واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے. وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے. ان کا نام ہے حضرت عبد الرحیم بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک بار غسل خانے میں آپ کے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی، یہاں تک کہ ہاتھ جو تھا متورم ہو گیا، بہت درد ہو رہا تھا. اب آج کل تو درد کشا ٹیبلٹ مطلب بآسانی دستیاب ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لہذا ان کو تکلیف بہت تھی. ہاتھ سوج گیا، تکلیف بہت تھی. رات بھر کروٹیں لیتے رہے. اس دوران اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسے ہی سرکار کو دیکھا تو بے قرار ہو کر اتنا کہہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یا رسول اللہ زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تجھے چوٹ آ گئی، میں بے قرار ہو گیا اور بےتاب ہو کر تیری خبر لینے پہنچ گیا. پھر جب آنکھ کھلی تو ہاتھ کا درد بالکل تھا ہی نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو زندگی اور آخرت، یعنی دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے دو اہم ترین رکن ہیں. ایک یہی خوف خدا اور دوسرا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں باتیں کسی کو حاصل ہو گئی، کسی ایک دل میں یکجا ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا بالکل معاملہ حل ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اور آج کل بدقسمتی سے ہمارے دلوں سے خوف خدا بالکل نکل چکا ہے، اور یوں ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع بھی نہایت ہی مدھم پڑ چکی ہے. اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا تو اب یہ کہ کائنات کی ہر شے کا خوف ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا، ہر شے کا خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یعنی اور مجھ ہی سے ڈرو. لیکن آج اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ یعنی یہ ایک طرح کا دنیا میں ہی ہم پر عتاب ہے. سچی بات یہی کہ ہم پر عتاب ہے. گویا ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم اللہ سے مت ڈرو، تو اب دیکھتے ہیں کہ کس سے نہیں ڈرتے ہو. تو اب یہ کہ صرف ہم نہیں ڈرتے تو گویا اللہ سے نہیں ڈرتے، یعنی کہ ہمارا کردار اس کا اظہار کر رہا ہے. زبان سے تو ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن ہمارا کردار اسی بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اور چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے اب ہر شے سے ڈرتے. سچی بات ہے، بالکل ہر شے سے ڈرتے. ہر کمزور اپنے سے قوی سے ڈرتا ہے. ہر لچے لفنگے سے ہم ڈرتے ہیں، ڈاکو سے ہم ڈرتے ہیں، چور سے ہم ڈرتے ہیں، پولیس والے سے ہم ڈرتے ہیں، یعنی ہر ایک سے ہم ڈرتے ہیں. حکومت والے سے ہم ڈرتے ہیں، ٹیکس لینے والے سے ہم ڈرتے ہیں. چھوڑیے صاحب ان کو، میں سچی بات کرتا ہوں، بیوی تک سے لوگ ڈرتے ہیں. اپنی بیوی سے بھی لوگ بالکل ڈرتے ہیں. ایسی بیسیوں مثالیں میرے سامنے ہیں. اور ہر ایک اپنے اپنے ضمیر سے پوچھ رہے کہ اپنی بیوی سے کون نہیں ڈرتا. الحمدللہ میں نہیں ڈرتا، میں ایسے ہی بات عرض کر رہا ہوں. مطلب ہے کہ جنرلی مطلب جو ہے وہ لوگ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے ہیں. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جو صرف اور صرف اپنے چہرے پر داڑھی اس لیے نہیں سجاتے کہ وہ بیوی سے ڈرتے ہیں. وہ اظہار بھی کرتے ہیں میرے جیسوں کے سامنے آ کر کہ کیا کریں، سمجھ گئے نا. تو مطلب یہ کہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے ہر ایک سے ڈر لگ رہا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ظاہر کوئی چیز سے ڈرتا ہی نہیں، کوئی چیز اس کو نہیں ڈرا سکتی. جیسا کہ مشہور واقعہ حدیث شریف میں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے
یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچھڑ گئے، لشکر سے بچھڑ گئے، کسی جنگل میں الجھ کر رہ گئے. ایک شیر آ رہا ہے سامنے سے، بے کھٹک آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس کا کان پکڑ کر کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر نے دو ملانا شروع کیا اور ان کے مطلب اشارے سے کہا کہ میرے پیچھے چلو. تو آپ اس کے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ آپ اپنے بچھڑے ہوئے لشکر سے جا ملے. اس لیے کہ ان کے دل میں خوف خدا تھا. تو شیر نے کیا کرنا تھا؟ شیر کا خطرہ کیا، شیر خود کانپ اٹھا سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. شیر کیا ہوتا ہے؟ غلام مصطفیٰ کے آگے. حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے تھے، بے پڑھے لکھے تھے، مطلب علامہ یا کوئی مطلب بہت بڑے مفتی نہیں تھے، بے پڑھے لکھے لیکن بزرگ تھے اور جاہل مطلق نہیں تھے. اس کے معنی یہ نہیں کہ لوگ بولتے صاحب عالم الگ ہے فقیر الگ ہے، ہر شخص یہی بولتا ہے. حالانکہ شریعت اور طریقت جدا جدا نہیں، شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی ہیں، سمجھے. شریعت یہ سمجھو کہ پہلی منزل ہے، طریقت اس کے بعد کی منزل ہے، سمجھے. شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت. تو یہ کہ یہ چاروں جدا جدا نہیں ہے. جو کہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، جیسے کہ بعض جاہل ہوتے ہیں کہ صاحب یہ نماز اور یہ سب تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو شریعت ہے، ہم لوگ تو اور ہی آگے گزر گئے، ہم تو پی کر پہنچ جاتے ہیں، لگے دم مٹے غم، دنیا کمائے کھائیں ہم. تو یہ پہنچتے ضرور ہیں، پی کر پہنچنے والے بے شک پہنچتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی پہنچتے ہیں اور پی کر بھی پہنچنے والے پہنچتے ہیں. نماز پڑھ کر پہنچنے والا اللہ تک پہنچتا ہے اور پی کر پہنچنے والا ابلیس تک پہنچتا ہے. بل پہنچتے دونوں اپنی اپنی مطلب منزل پر ہے. تو یہ نعوذ باللہ بالکل ذہن میں نہ لائیں کہ مطلب عالم اور ہے اور صوفی اور ہے، ساوی مولوی اور ہے اور فقیر اور ہے. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات ہرگز نہ کیا کریں. عالم بہرحال عالم ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جاہل اور عالم کا فرق، ایک فرق یہ بھی ہے، اور تو کئی فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ عالم 2 رکعت نماز پڑھ لے، عالم 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہ عالم کا 2 رکعت پڑھنا ایک طرف، اور جاہل پورے سال عبادت کرے تو جاہل کی پورے سال کی عبادت سے عالم کی 2 رکعت افضل ہے. تو عالم باعمل جو ہو، عالم حق ہو، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. خیر تو میں کر رہا تھا کہ شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ جاہل نہیں تھے لیکن بظاہر بے پڑھے لکھے تھے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بظاہر کسی استاد سے نہیں پڑھے تھے لیکن کائنات کے آپ معلم ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے بزرگ ہوئے، یہ بھی ولی اللہ تھے. ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اور ایک قافلے کے ساتھ یہ حضرات سفر پر ہیں. دوران سفر کسی ایسے پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا، سامنے وہ پہاڑ ہے اور ایک تنگ راستہ ہے، قافلے کو اسی راستے سے گزرنا ہے اور اسی راستے پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. قافلے میں گھبراہٹ کی لہر دو ہو گئی، کون آگے بڑھے؟ شیر بیٹھا ہو، منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے. شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بڑھ گیا، فوراً نان اسٹاپ اس کی طرف گئے، فوراً بڑھ گئے اور جاتے ہوئے شیر کا کان پکڑ لیا اور یوں کر کے اٹھا دیا کان پکڑ کے، اور وہ دو ملانے لگا. شیر جو تھا وہ دو ملانے لگا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو یہ مطلب اللہ والوں کی شان تھی، اس لیے کہ یہ اللہ والے جو تھے یہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو اس لیے کائنات کی ہر شے ان سے ڈرتی تھی. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو میرے پیارے صاحب بھائیو، ہمارے اسلام میں خوف خدا بہت زیادہ تھا اور ہمارے اندر خوف خدا بالکل ہی نہیں. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عمدہ بات فرما گئے. فرماتے ہیں کہ اگر نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود تجھ پر انعامات کی کثرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی کثرت ہو جائے، مثلا کثرت کے چیزیں، مال میں فراوانی، جان میں تندرستی، اولاد کی خوشی اور خوب مطلب ہے کہ انعامات، نوازشات، خوش و خرم، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو یہ انعامات دنیاوی طور پر ہے. تو اگر تو نافرمانیاں بھی کرتا رہا ہو، گناہوں کی بھی بھرمار ہو اور پھر بھی تو دیکھے کہ انعامات کی تجھ پر بارش ہے نا، یہ بانڈ لگ رہا ہے اور وہ مطلب سودا ہو گیا اور فلا ہو گیا، تو انعامات کی بارش ہے،
تو تو ڈر جا. یہ مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے, خوب نماز قضا کیا کر, خوب مطلب ہیرا پھیری کیا کر, اللہ تجھ سے راضی ہے, تجھے دیے جا رہا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اے نادان, اگر گناہوں کی کثرت کے باوجود تجھ پر انعامات کی بہتات ہو, انعامات کی کثرت ہو, تو ڈر جا. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ تو استدراج ہے. استدراج یہ دراصل مطلب ہے کہ خلاف عقل کوئی بات ہو نا, خلاف عقل بات, وہ ہوتا ہے استدراج. نہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ خلاف عقل باتیں تو شیطان سے بھی ظاہر ہوتی ہیں, جادوگروں سے بھی ظاہر ہوتی ہیں, سرکش جنات سے بھی ظاہر ہوتی ہیں خلاف عقل بات. تو انسان سمجھتا ہے کہ ساری وہ بڑی کرامت ہے. جیسے بدقسمتی سے آج کل ہر گلی میں, ہر محلے میں عورتیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں, سننے میں آتی ہیں, یا مرد بھی ہوتے ہیں, خاص کر عورتوں میں یہ خاص کر کے زیادہ ہے, مطلب یہ بلا ان کو چڑھتا بھوت چڑھتا ہے خوب, یہ سر پچاڑتی ہیں, دھنتی ہیں اور پھر کہتی ہے کہ میں شاقیق ہوں, کوئی کہتی ہے کہ میں غوث پاک ہوں, نعوذ باللہ. وہ دھنتی ہے اور کوئی غوث پاک بنتی ہے, کوئی میرا داتار بن جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہے, بزرگوں کے نام لیتی ہیں اور بولتی ہے کہ میں وہ ہوں. اور صاحب وہ لوگ ان کو سوالات کر رہے ہیں اور جوابات لے رہے ہیں اور کبھی کبھی مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں, اندھیرے میں تیر لگ بھی جاتے ہیں. تو اس طرح یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پر بزرگ آتے ہیں. یہ عام مطلب اس معاشرے میں, یہ باہر کم ہوگا لیکن ہم پاکستانیوں میں اور ہندوستان میں یہ بیماری بہت ہے. اور یہ کمبخت جنات جو ہیں بڑے شریر ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں جنات لیکن شریر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ بزرگ نہیں ہوتے میرے بھائیوں. اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کو ایسا کوئی بزرگ آتا ہے تو مہربانی کر کے کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کراؤ. کہ وہ بھوت ہے, وہ بزرگ نہیں ہے. آپ سوچئے, غوث پاک کا دعویٰ کرتی ہیں کہ مجھ پر غوث پاک آتے ہیں, مجھ پر غوث پاک آتے ہیں اور وہ سوال جواب ہوتے ہیں, اور یہ دھننا اور پٹخنیاں کھانا, بال یوں مطلب ہے کہ اچھالنا. تو آپ سوچیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات ظاہری سے متصف رہے پردے کی تعلیم دی نہیں دی. بزرگان دین نے پردہ کیا, پردے کی تعلیم دی. اب یہ کیا ہو گیا صاحب کے جب انتقال ہو گیا تو کسی عورت کے بدن میں گھس گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ عورت کے بدن میں غوث پاک گھس جائے, یا میرا داتار رحمت اللہ علیہ گھس جائے, یا کوئی اور ولی اللہ اور بزرگ کسی عورت کے ناپاک جسم کے اندر گھس جائیں, معاذ اللہ. انہوں نے تو عمر پر پردہ کیا. تو میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا کہ یہ بالکل ڈھکوس لے, اور یہ دھننا اور یہ صحیح یہ ہوتا ہوگا لیکن یہ سب جن کراتا ہے, اور جن مطلب کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی آفات سے اور ہر قسم کے شریر جنات سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور ہم لوگ جنات سے ہی بہت ڈرتے, اس لیے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے. تو پھر اب یہ کہ ہر مخلوق سے ڈرنا ہی پڑ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ اس کا خوف دلوں میں راسخ ہو جائے. تو پھر کیا ہے جن, کیا ہے بھوت, کیا ہے شیر, کیا ہے گیدڑ. میں مطلب ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ جنات مطلب اثر نہیں کرتے. جنات کا انکار آپ کو معلوم ہے, لوگ تو جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں جو زیادہ ہی کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. صاحب جنات کوئی چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ ثانی. قرآن عظیم میں سورہ جن موجود ہے, سورہ جن قرآن شریف میں موجود ہے. اور جنات کا وجود ماننا یہ ضروریات دین میں سے, اس لیے کہ جنات کا ذکر قرآن میں, جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے, تو یہ ماننا پڑے گا کہ جنات کا وجود ہے. جو جنات کے وجود ہی کا انکار کرے کہ جن کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ تو کفر ہے, یہ قرآن کا انکار. مثلا قرآن عظیم میں آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے, ہے نا. تو جن قرآن شریف میں آ گیا نا. اور سورہ جن آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شریف کی سورتوں کی فہرست, ایک پوری سورت ہے سورہ جن. جن کو پتا ان کو پتا ہوگا. تو جن کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا, قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ ہم جن پر ایمان لائیں یا جن سے مطلب ہے کہ کوئی مطلب ہم تعلقات, یہ نہیں. مطلب جن کو ماننا پڑے گا, جن ہے, وجود ہے اس کا. اسی طرح سے آپ لوگ بولتے ہیں ہم جادو کو نہیں مانتے, تو یہ بھی ذرا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں جادو کا ذکر ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا تو وہ مطلب قرآن عظیم میں موجود ہے. تو اس طرح جادو کا بھی وجود ہے. آسمان کا انکار یہ بھی نہیں کر سکتے کہ صاحب آسمان نہیں, جیسے سائنٹسٹ جو ہے, سائنسدان لوگ, وہ کہتے ہیں صاحب آسمان تھوڑے ہے, تو بس نظر کی حد ہے. نہیں, آسمان کا وجود ماننا پڑے گا کہ آسمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے, کہ آسمان بھی ہے, آسمان کا وجود ہے نا, تو ماننا پڑے گا. جیسے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے لیے. تو ایک نہیں 7 آسمان ہے, اور زمین بھی ایک نہیں 7 زمین ہے. تو یہ سب ماننا اپنی جگہ پر ہے. شیطان کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شیطان کا انکار کرے کہ صاحب میں شیطان کو مانتا ہی نہیں کہ شیطان کا وجود ہے, تو بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے قرآن میں ذکر ہے شیطان کا, اور ہر شخص پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہے نا.
تو شیطان کا وجود بھی ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. تو جس خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے اس کے وجود کا ہمیں انکار نہیں, ہم مانتے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ چونکہ ڈھکوسلا ہے اور مطلب یہ کہ ایسے ہی مطلب یہ پتہ نہیں کمائی کے راستے ہیں یا ایسے ہی کیا چکر ہے یہ, تو یہ سارے جنات کے جو چکر ہیں اس کی وجہ سے ہماری قوم مطلب بہت مطلب بے راروی اختیار کرتی جا رہی ہے. تو اس لیے مطلب میں نے عرض کر دیا, ورنہ تعویذات بھی کیے جا سکتے ہیں, عملیات بھی اچھے اچھے عملیات ہیں, تعویذات کا اثر ہوتا ہے, جھاڑ پھونک اور دم درود کا بھی اثر ہوتا ہے. اس کا میں نے انکار نہیں کیا. میں نے انکار کیا تو صرف اس کا کیا ہے کہ عورت یا مرد کے اندر جو بزرگ گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غوث پاک ہیں, ہم فلاں ہیں, تو یہ سب جن ہوتے ہیں بھلے گھسے ہوئے, لیکن یہ بزرگ نہیں, جن ہے. اور جن جھوٹ بول رہا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, یا آپ بولتے ہیں کہ میں فلاں کافر کی روح ہوں, میں بھٹکتی روح ہوں, یہ بھی غلط ہے. تو بچہ جانتا ہے, اگر تھوڑا سمجھا جائے کہ مسلمان کی روح ہوتی ہے وہ یقیناً آزاد ہوتی ہے, وہ قید میں نہیں ہوتی مومن کی روح, لیکن کافر کی روح تو قید میں ہوتی ہے, اس کو تو مار پڑ رہی ہوتی ہے. کافر کے جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوتا ہے. تو کافر کی روح قید ہے, تو کافر کی روح جو قید ہے وہ تو پٹ رہی ہے, تو وہ چھوٹ کر کب آ گئی اور آپ کے جسم میں گھس گئی. تو یہ بھی دراصل جن ہوتا ہے جو کہتا ہے میں فلاں کافر کی روح, یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اور مسلمان کی روح تو وہ جو عذاب میں ہے بالفرض, تو وہ بھی عذاب میں اس کو مار پڑ رہی ہے, تو وہ کب چھوٹ کر آ گئی اور آپ کے اندر گھس جائے گی, تو وہ نہیں ستائے گی آپ کو, مسلمان کی روح بھی نہیں ستائے گی. اور اس طرح جو مومن ثواب میں نعمتوں میں پل رہا ہے, جنت کے مزے لے رہا ہے, تو اس کی روح بھی اس مطلب ثواب کو, اس نعمتوں کو پا رہی ہے. عذاب اور ثواب یہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا. یہ جاہل لوگ ایسی الٹی سیدھی باتیں جو ہمارے معاشرے میں گھسارے میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو عذاب اور ثواب یہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. تو مومن کی روح اگر عذاب میں تب بھی نہیں آ سکتی اور ثواب میں تب بھی وہ نہیں آ سکتی, اس لیے کہ مومن کی روح کسی کو ستاتی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی کافر جن ہوتے ہیں یا مسلمان لیکن شریر جن ہوتے ہیں, تو ایسی مطلب جھوٹ موٹ گڑھ کر یہ ہم لوگوں کو ڈراتے. اللہ تعالیٰ شریر جنوں سے اور آصیب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جن جن بھائی بہنوں کو ان کا اثر ہے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ان اثرات کو دور فرمائے. جن پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص نے اپنی چچاداد بہن کو رشتہ مانگا, لیکن وہ بیچارہ شاید مذہبی آدمی تھا آپ جیسا کوئی. تو آپ کو مذہبی آدمی کو تو رشتہ کو دیتا نہیں آج کل تو حالات, تو پہلے بھی ایسا ہوتا ہوگا, اس کو رشتہ نہیں دیا اور دوسرے کو رشتہ دے دیا اس کے چچا نے, بیٹی کا. پہلی رات وہ دولہا جو تھا وہ مر گیا. پھر کسی اور سے شادی ہوئی, وہ دولہا بھی پہلی رات کو مر گیا. تیسرے کی شادی ہوئی, وہ بھی دولہا مر گیا, چوتھا بھی مر گیا دولہا. اب تو بڑی دہشت پھیل گئی. تو اب چچا کا جو لڑکا تھا اس کا اب ناچار اسی سے رشتے کی تیاری ہوئی, تو وہ اس نے منظور کر لیا. شاید اس کے دل میں خوف خدا ہوگا, جو خوف خدا ہے تو کسی سے ڈرنا کیا تھا. اس نے مطلب شادی کے لیے حامی بھر دی. الگ لوگوں نے وہ طرح ڈرا ہے کہ بھائی چار مر گئے, یہ تو بڑی منحوس عورت ہے, تو بھی جائے گا, آج سے پہلی رات لوگ مر جاتے, اس نے کہا کچھ بھی ہو اللہ والی کے دیکھا جائے گا. خیر شادی ہوئی, پہلی رات آئی, پہلی ہی رات ایک دم مطلب ایک خوفناک شکل کا جن پہنچ گیا اور اس نے ڈرانا شروع کیا. اب وہ تھا ذرا آپ کی طرح پکا, اللہ کا خوف ہوگا تو پکا ہوتا ہے نا, کمزور دل ہو تو فوراً ہی ہارٹ فیل ہو جائے. تو وہ مطلب یعنی کہ ڈرا نہیں اور اس سے مطلب اس نے بات چیت کی. تو جن نے کہا دیکھ خبردار اگر تو نے اس کو ہاتھ لگایا تو, کیونکہ میں اس پر عاشق ہوں. اور یہ عورتوں میں جو بزرگ بن کے گھس جاتے ہیں نا جن, یہ بھی عام طور پر یہی چکر ہوتا ہے, جن عاشق ہو جاتے تو جس پر عاشق ہوئے اس کا بیچارے کا یا بیچاری کا بیڑا غرق کرتے ہیں. مرد جن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں, اور جننیاں جو ہوتی ہیں, جننیاں سمجھتے ہیں نا تانیس جن کی, وہ مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں, تو وہ بیچارہ مرا, سمجھے اللہ تعالیٰ اس کرم فرمائے. تو خیر وہ جن جو تھا وہ اس لڑکی پر عاشق تھا, تو اس نے خبردار تو نے ہاتھ لگایا تو میں مطلب اس کا عاشق ہوں. میں کہا نہیں, میں نے تو اس سے نکاح کیا ہے. تو پھر یہ بات چیت کر کے یہ طے ہوا کہ جن نے کہا کہ ٹھیک ہے رات تیری اور دن میرا, دن کو تو اس کو چھیڑے گا نہیں. کہا ٹھیک ہے, یہ سودا ہو گیا ان کا. پھر جن نے کہا کہ ہاں چل اپن کی دوستی, میں تیرے کو آج اوپر سیر کرانے لے جاتا ہوں. بڑا پاورفل جن تھا, تو وہ ڈرتا نہیں, چل چلتے. تو وہ جنات کے ساتھ, میں نے ایک مذہبی کتاب میں پڑھا ہوا کہ وہ جنات کے ساتھ اس میں سوار ہو گیا, اور پرواز اوپر آسمانوں تک پرواز ہو گئی کہ فرشتوں کی آوازیں آنے لگی.
تو اتنے میں ایک فرشتے نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ایک دم جن سٹپٹا گیا اور نیچے آ گیا اور فوراً کمرے میں آ گئے، ایک دم اس پر گھبراہٹ تاری تھی۔ تو وہ بندہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تاثیر لاہور شریف کی ہے، اس نے پڑھنا شروع کیا اور جن کے اندر آگ لگ گئی، خلاص وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تاثیر تو بہرحال کہ زبان بھی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بہت ہی مطلب میں اثرات ہوتے ہیں، اگر یہ کہ جذبہ کامل ہو اور عقیدہ مستحکم ہو تو انشاءاللہ ان کے فوائد بھی ضرور حاصل ہو۔ تو اگر خدا نخواستہ کبھی کسی جن سے واسطہ پڑ جائے، کہیں آپ دیرانے میں جا رہے ہو کہیں آ جائے تو لاہور شریف پڑھ لیجئے، اچھا، یا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکے گا اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ اول تو امتحان میں مبتلا نہ کرے، لیکن کبھی اگر جان پر بن جائے تو ڈریے گا نہیں، اگر ڈر گئے تو گئے کام سے، پھر وہ آگے دیکھو نا، دو آدمی جب لڑتے ہیں تو ان میں بھی عام دستور ہے کہ جو پہلا وار کرتا ہے وہ چھا جاتا ہے۔ یہ لڑائی میں یہ لڑا کے لوگ بتاتے ہیں، میں تو مجھے لڑنا آتا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ بس بھلے کتنا ہی کمزور ہو لیکن اگر وہ پہلا وار کر دے تو اگلا بالکل جھیپ سا جاتا ہے اور بوکھلا جاتا ہے، تو اس طرح وہ حاوی ہو جاتا ہے پہلا وار کرنے والا۔ تو اسی طرح اگر جن کے سامنے بھی ڈر گئے، جیسے بندے کے سامنے ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں، تو اس نے سوار ہو جانا ہوتا ہے اگر کوئی ظالم پکڑ لے، ہے نا۔ اور اگر اسی طرح جن کے آگے بھی آپ تھر تھر کانپنے لگے اور ٹانگیں ہلنے لگی تو وہ حاوی ہو جائے۔ اگر آپ نے بھی اللہ کا نام لے کر، سرکار کا نام لے کر یا غوث کا نعرہ لگا دیا تو یہ بھی سمجھ لے گا کہ بھائی اس کے گلے میں تو غوث پاک کا پٹا ہے، یہ تو لائسنس والا ہے، سمجھے، تو اس سے کیسے اپنے پہنچیں گے؟ کیونکہ جنگلی کتے جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا وہ گلیوں اور سڑکوں میں پھرتے ہوتے ہیں، تو ان کو تو یہ KMC والے ہمارے آتے ہیں وہ زہریلے کیپسول وغیرہ کھلا کر مار مور دیتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، لائسنس ہوتا ہے، تو اس کو یہ لوگ نہیں مارتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی رکھوالا ہے۔ اگر لائسنس کا پٹا ہونے کے باوجود اگر کسی بھنگی نے اس کو زہر کھلا دیا تو اس پر وہ کیس کر سکتا ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، پالتو کتے کی یہاں اجازت ہے، تو یہ کہ لائسنس ہے تو پھر اس کو مطلب ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم غلاموں کے گلے میں غوث پاک کا پٹا پڑا ہوا، لائسنس پڑا ہوا ہے، تو جن بھوت پلیت بھی انشاءاللہ ہاتھ مارتے ہوئے پہلے سوچے گا کہ یہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہے۔ تو الحمدللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلام بھائیوں، بات ہماری چلی تھی استدراج پر، استدراج۔ تو یہ سارے مطلب جن وغیرہ جو کرشمے دکھاتے ہیں نا، کرشمہ بھی نہیں کہنا چاہیے، استدراج یہ کہلاتے ہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کرشمہ کہا، تو یہ استدراج ہوتے ہیں۔ تو حاتم اسد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کی کثرت اور نافرمانیوں کی بہتات کے باوجود اگر انعامات تجھ پر ہوں تو ڈر جا اے نادان، خوف زدہ ہو جا کہ یہ اللہ کی رحمت تھوڑی ہی ہے، یہ تو استدراج ہے، استدراج۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی گزشتہ بزرگ، اسلاف مانے گزشتہ بزرگ، پہلے کے بزرگ، اسلاف تو معمولی بھول ہو جاتی تھی، معمولی گناہ تو بہت ڈرتے تھے اور روتے تھے، اور افسوس کہ تم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو لیکن تمہیں اس کا کوئی خوف نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ اس پر حضرت منصور بن حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کروں۔ حضرت منصور بن حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں سفر حج پر تھا اور کوفے میں ہمارا قافلہ پہنچا تھا، رات کو میں ذرا گلیوں میں نکل گیا کوفے کی۔ پہلے کا سفر جو تھا بڑا دشوار گزار اور بہت دن لگتے تھے، پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر لوگ سوار کرتے تھے۔ آج کل کی طرح تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اب تو پھر سے ہوائی جہاز میں پہنچے اور اڑ کر سیدھا پہنچ گیا جدہ، اور پھر جدہ شریف سے بھی اگر آپ بائی ایئر جانا چاہو تو 35 سے 40 منٹ میں جدہ سے ڈائریکٹ مدینہ، اتنا آسان اب تو سفر ہو گیا۔ تو پیارے صاحب بھائیو، وہ کوفے کی گلیوں میں فرما رہے کہ میں گھوم رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک گھر کے قریب سے میں گزرا، دیا ٹمٹما رہا تھا اور انتہائی رقت کے ساتھ کوئی مناجات کر رہا تھا، اس کی آواز میں بڑا سوز تھا، گداز تھا۔ میں چٹک کر کھڑا ہو گیا، کوئی رو رو کر رقت کے ساتھ دعا کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا،
یا اللہ اس وقت میں بے خبر نہیں تھا، مجھے بالکل احساس تھا کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے مولا اس کے باوجود تیری ڈھیل نے مجھے مغرور کر دیا، بدبختی نے میری مدد کی، جہالت مسلط ہو گئی اور گناہ کر بیٹھا۔ مولا معترف ہوں کہ میں نے قصداً ارادتاً جان بوجھ کر گناہ کیا ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو ہائے میرے غم کی درازی۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگا، اب آواز ختم، اب رونے کی اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت منصور بن غمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ قرآن پڑھنا شروع کیا، جن میں ایک آیت یہ بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس طرح وہ تلاوت کرنے لگے تو ایک دردناک چیخ اسی گھر سے بلند ہو کر فضا کی پنہائیوں میں گم ہو گئی اور دھڑام سے گرنے کی آواز آئی، یہ سہم کر چلے گئے۔ صبح جب اسی مقام سے گزرے تو کافی بھیڑ بھاڑ تھی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور تعزیت کی جا رہی تھی۔ ایک بڑھیا نہایت ہی افسردہ تھی، لوگ اس کو دلاسے دے رہے تھے، وہ بیچاری اشکبار تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گزشتہ رات میرا لال، کیونکہ وہ نوجوان تھا، میرا نوجوان بیٹا، میرا لخت جگر عبادت کر رہا تھا، بیچارہ دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی یہاں سے گزرا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی اور میرا لال اللہ کے خوف سے بالکل ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ قرآن کی آیت اس نے پڑھی تو میرے لال نے دم توڑ دیا، میرے بیٹے کے قاتل کو اللہ جزائے خیر نہ دے۔ اس طرح وہ بڑھیا بیچاری مطلب اپنا شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ تو یہ منصور بن عمار فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ میری وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن ان کی نیت تو کوئی نہیں تھی، انہوں نے قرآن ہی پڑھا تھا، نہ قتل کی نیت تھی، ان کا جرم نہیں تھا۔ بہرحال یہ چلے گئے، رات کو سوئے تو اسی نوجوان سے خواب میں ملاقات ہوئی اور اس نوجوان نے خواب میں بتایا کہ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو میرے پیارے بھائی اب یہ کہ ان کا کون سا گناہ تھا اس کا تذکرہ اس واقعے میں نہیں ملتا۔ اب کوئی گناہ انہوں نے کیا بھی تھا یا عاجزی کے طور پر، جیسے بزرگان دین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں۔ اب بزرگان دین تو انکسارن کہتے تھے اور ہم حقیقتاً کہتے ہیں کہ گناہ گار ہیں۔ جو جی ہم لوگ تو ہیں گناہ گار، تو ہم اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن اپنے آپ کو وہ بھی گناہ گار کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اور کیا گناہ تھا کہ اتنی رقت کے ساتھ وہ مناجات کر رہے تھے اور اس قدر خوف اور رقت کیسی، اس وقت ان کا لہجہ کیسا ہوگا اور کتنا سوز ہوگا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے میں اس وقت بے خبر نہیں تھا، مجھے پورا احساس تھا کہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اے مولا کریم تیری ڈھیل نے مجھے مغرور کر دیا۔ یہ ٹکڑا جو ہے اس مناجات کا یہ ہمارے لیے بہت کچھ عبرت اپنے اندر لیے ہوئے، میں اللہ کی ڈھیل کا وہ تذکرہ ہے کہ تیری ڈھیل نے مجھے مغرور کر دیا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے۔ آج جو ہم دھڑا دھڑ گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے کام بھی یوں پھٹافٹ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں بڑی عزت ہے، چار آدمیوں میں بات کا بدن ہے، مال کی بھی ریل پیل ہے، تو گناہ بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ چھما چھم ہم پر رحمتیں برسا رہا ہے۔ تو یہی اس کی ڈھیل ہے اور اس کی ڈھیل کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں، ہم بہت نیک آدمی ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو فلاں۔ یہ ڈھیل جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا مطلب یعنی کہ یوں کہیے کہ ایک طرح کا یعنی کہ زیادہ مطلب اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ اس ڈھیل کی وجہ سے ہم لوگ پھنسے ہوئے، یہ اس کی مشیت ہے کہ اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اگر فوری طور پر ہمیں گناہوں کی سزا مل جائے تو ہم صحیح ہو جائیں۔ بصرہ میں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے تھے،
بچوں کو وہ پڑھاتے تھے. ایک بار ایک لڑکا قرآن شریف پڑھنا ہے حافظ صاحب کے پاس, وہ بڑے نیک بیچارے بزرگ آدمی تھا حافظ صاحب. لڑکا ذرا خوش شکل تھا, داڑھی نکلی نہیں تھی, اور جن کی داڑھی پھوٹتی نہیں ہے یا تھوڑی تھوڑی پھوٹی ہوئی ہوتی ہے تو جلد ان کی نرم ہوتی ہے, اور ان میں ایک مطلب عجیب سی کشش نوجوانوں کے لیے یا مردوں کے لیے ہوتی ہے. تو اسی لیے مطلب ایسے لڑکوں سے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بری نیت کے ساتھ, ان کو دیکھنا, ان سے بات چیت کرنا جبکہ شہوت آتی ہو تو یہ حرام ہے. اور ہر شخص اپنے طور پر سوچے, کوئی اس کو بتائے اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنے طور پر سوچے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے, اس سے بات چیت کرتے ہوئے, اس کے اٹھتے بیٹھتے ہوئے میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر شہوت آتی ہے تو خدا سے ڈرتے ہوئے اس سے بچے. یہ نہیں کوئی کہے تو بچے, کسی سے ڈر کر, خدا سے ڈرتے ہوئے بچے کہ میرا دیکھنا اور اس سے ملنا تو حرام ہو رہا ہے, تو خود اپنے طور پر سوچے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا محسوس ہوتا ہے, تو خود ہی انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی. تو اسی طرح مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حافظ صاحب جو ہے ان کی نظر پڑی اس لڑکے پر, تو جی میں آیا کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے, ایسے جی میں مطلب آیا, اور نیت میں ذرا فطور اس کے واقع ہوا. نیت میں فطور اور خرابی جیسے ہی خراب ہوئی نیت, فوراً آنکھوں کا نور چلا گیا, حافظ صاحب اندھے ہو گئے. اب بڑے پریشان, ہائے مر گیا, توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا. بد نگاہی نے نگاہیں اچک لی. دراصل ہمارے گناہ اتنے کہ ہم کو دی جا رہی ہے ڈھیل, ہم بد نگاہی قدم قدم پر لمحہ بہ لمحہ کرتے ہیں, ہر گلی میں, ہر گھر میں, ہر محلے میں بد نگاہی ہو ہی رہی ہے. یعنی کہ بری نیت سے لڑکے کو دیکھنا, لڑکی کو دیکھنا, معاذ اللہ فلمیں دیکھنا بھی بد نگاہی تو ہے. فلموں میں عشق اور معاشقی کے سوا رکھا کیا ہوتا ہے آج کل, معاذ اللہ. اور عورتوں کی فوٹواں, فلموں میں تو فوٹویں عورتوں ہی کی ہوتی ہیں, رقص و سرور کی, مطلب نعوذ باللہ کیا کیا نہیں ہوتا. فلمیں دیکھنا خدا کی قسم اتنا بڑا عطاب اور اتنی بڑی آفت ہے کہ اگر میری حکومت آئے تو پہلے میں سنیما گھروں کو مسجد میں بدل دوں انشاءاللہ. لیکن مجھے پتا ہے میری حکومت آئے گی نہیں, لیکن اچھی نیت کرنا ثواب بھی تو ہے نا, اچھی نیت کرنا ثواب تو ہے, اس میں حرج کیا ہے. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کی قوم میں اگلی امتوں کا قصہ ہے. ایک بزرگ تھے بیچارے, نیک آدمی تھے, ان کے مطلب گاؤں میں, ان کے شہر میں قحط ہو گیا اور لوگ قحط سے بھوکوں مرنے لگے. تو وہ جو بیچارے نیک آدمی تھے وہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے, اور پہاڑ پر کھڑے کھڑے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا, اور یہ آپ نے سوچا کاش یہ پہاڑ آٹے کا ہوتا, حالانکہ ممکن نہیں ہے, لیکن کاش یہ پہاڑ آٹے کا ہوتا اور میں اپنی جو یہ قوم ہے بیچاری, اپنے جو برادری ہے, میں ان میں یہ آٹا مفت تقسیم کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی, جو اس وقت نبی تھے, کہ میرے اس بندے کو جا کر بشارت دے دو کہ تجھے اتنے بڑے پہاڑ کے آٹا خیرات کرنے کا ثواب دے دیا گیا, تیری نیت. تو اگر میرے جیسے پاگل نے نیت کر لی کہ میری حکومت آ گئی تو انشاءاللہ سنیما گھروں کو مسجد بنا دوں گا, تو اب تو بات سمجھ میں آئی نا کہ میری حکومت تو آنی نہیں ہے, مجھے پتا ہے میں اپن سیاسی آدمی, لیکن نیت اچھی کرنے میں حرج کیا ہے. تو انشاءاللہ ان سارے سنیما گھروں کو مسجد بنانے کا ثواب ابھی سے میرے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا ہو تو کیا بعید ہے. انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے, کہ نیت کا بھی بہرحال ثواب ملتا ہے. ہم جیسے ہی نیت کرتے ہیں, نیکی کا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیت لکھ لیتا ہے. جیسے ہم نیت کرتے ہیں تو نیکی کے فرشتے یہ ہماری نیتوں کو لکھ لیا کرتے ہیں. تو اچھی اچھی نیت کرنے میں بہت ہی اچھا ہے. جیسے کہ نماز کے لیے جائے تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 نیتیں لکھی ہیں کہ جب نماز کے لیے جائے تو نیت کرے, جاتے جاتے نیت کرے کہ میں وہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملوں گا, کوئی مریض ملا تو اس کی عیادت کروں گا, عالم کی زیارت کروں گا, عالم ہوا تو اس سے کوئی سنت پوچھوں گا. اس طرح مطلب ہے کہ جتنی نیتیں کرے گا اتنی نیتوں کا ثواب ملے گا, چاہے وہ کام کر سکے یا نہ کر سکے, کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن نیت کرنے کا اس کو ثواب ضرور مل جائے گا. تو میرے پیارے سے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا, وہ مناجات میں وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیری ڈھیل پر میں مغرور ہو گیا. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے. اس حافظ صاحب نے جب لڑکے کو بد نگاہی کی, بری نیت سے دیکھا, دیکھتے ہی آنکھوں کا نور چلا گیا. اب وہ توبہ استغفار کرنے لگا. اور پہلے کے لوگ, آپ کو یہ بتا دوں, پہلے جو لوگ ہوتے تھے بڑے خوش عقیدہ ہوتے تھے, سیدھے سادے اور نیک اور خوش عقیدہ لوگ ہوتے تھے. چنانچہ انہیں یاد آیا کہ بصرے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابھی موجود ہے.
حسن بصری یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے. تو ان کے ام المومنین کے یہ گویا رضائی بیٹے بھی ہیں. اور مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے خرقہ خلافت پہنا ہے. اتنے بڑے ولی اللہ. انہیں تابعی بھی تھے, وہ موجود تھے, ان کا دور تھا. تو اس وقت لوگ نیک تھے. چنانچہ یہ حسن بصری کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا کہ ایسی ایسی بات ہوئی اور بس میری نظر پڑ گئی, نیت خراب ہو گئی میری, میں توبہ کرنے آیا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, آپ کرم کریں, میری آنکھوں کا نور مجھے آپ عطا کر دیں. پتا ہوا خوش عقیدہ لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ اولیاء کرام کے در سے سب کچھ ملتا ہے, لیکن شاید ان کو مزید اولیاء کرام کی عظمتیں دکھانی مقصود تھی اور سزا میں ذرا مزید چلانا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سن, حج کا مہینہ آ رہا ہے, حج کا مہینہ آ رہا ہے, اور جب حج کا سیزن شروع ہو تو سفر پر روانہ ہو جا, حج کرنے جا. جب مینا میں پہنچے, جب تو مینا میں پہنچے تو مسجد خیف, مینا میں مسجد خیف اب بھی ہے لیکن اب اس کا مطلب ہے کہ نقشہ ہو رہا ہے. مسجد خیف میں پہنچنا تو وہاں محراب میں ایک بوڑھے میاں ملیں گے, وہ بزرگ ہیں, ان سے تو اپنا دعا بیان کرنا, وہ دعا کر دیں گے, تیری آنکھیں آ جائیں گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور, منظور ہے مجھے. چنانچہ وہ حج پر روانہ ہوا اور مینا میں مسجد خیف میں پہنچے تو ایک امام صاحب تھے بوڑھے سے, وہ محراب میں بیٹھے تھے. اور آپ کو پتا ہے بزرگان دین اولیاء کرام جتنے بھی ہوئے نا سب عموماً سادے ہی ہوئے, جو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. آج کل تو بڑا کر و فر کا دور ہے, بڑے ٹھاٹ, اور تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ولی ہوتے تھے, بزرگ ہوتے تھے, تو بزرگی تو سادگی ہوتی ہے. کافی لوگ ان کی آوازیں آ رہی تھی تو دبک کر کونے میں بیٹھ گئے کہ آوازیں ختم ہو, لوگ چلے, پھر میں بات کروں, ہمت نہیں پڑ رہی تھی. تو ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کے وقت جماعت سے کچھ دیر پہلے کوئی کسی کے آنے کی آہٹ اس نابینے نے سنی. بزرگ جیسے آئے ہوں, آہٹ تھی کہ سارے لوگ آئیے آئیے کر کے اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے, اور یہ نابینا سب حرکات و سکنات سے محسوس کر رہا ہے کہ کوئی شخصیت آئی ہے. خیر ظہر کی نماز ہوئی, پھر سارے مقتدی چلے گئے, وہ شخصیت بھی رخصت ہو گئی. اب محسوس ہوا کسی کی آواز نہیں آ رہی, تو وہ نابینا جو تھا وہ بوڑھے کی طرف بڑھا, سلام کیا, ہاتھ چومے اور عرض کیا کہ مجھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, ایسی ایسی بات ہے, آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو اس بوڑھے نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی, اور دعا فرماتے ہی فوراً آنکھیں روشن ہو گئی, وہ قدموں سے لپٹ گیا. تو بزرگ جو تھے وہ جلال میں آ گئے, کیونکہ یہ اللہ والے نا اپنے آپ کو چھپاتے نہیں, خالی ڈبہ جو تو خوب بچتا ہے, سمجھے. اللہ والے عام طور پر چھپا بھی اپنا اپنا مطلب مقام ہوتا ہے. بعض اولیاء کرام کو بڑی شہرت بھی ملی, حضور غوث اعظم غریب نواز رحمہ اللہ جن کو شہرت ملی, تو وہ بھی صحیح ہے کہ ان کی شہرت بھی ضروری تھی کہ ان کی ولایت سے, ان کی کرامات سے دین کی تبلیغ ہوئی. تو جنہوں نے خفیہ زندگی بسر کی, لیکن اپنی نیت ریاکاری اور شہرت کی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری عزت کریں, میرے پیچھے پھریں. پھر اگر لوگوں کو پیچھے اللہ تعالیٰ ڈال دے تو یہ اس کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے. تو وہ مطلب ہے کہ چپکے چپکے رہنے والے تھے, گوشہ نشین تھے. جیسے کہ بعض مزاروں پر بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے ولیوں کے مزاروں پر, اور بعض اولیاء کرام کے مزار پر بھیڑ ہوتی نہیں, کوئی جاتا ہی نہیں. تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی جلالی ہوتے کسی کو آنے نہیں دیتے, گھسنے نہیں دیتے, بھگا دیتے, تو لوگ نہیں جاتے ان کے پاس. تو اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. تو خیر ان کی طبیعت تھی کہ وہ چپ چاپ رہیں, مطلب شہرت نہ ہو. تو انہوں نے مطلب جلال میں آ کر کہا کہ حسن بصری نے میرا راز کھول دیا اور تم کو میرے پاس بھیج دیا. اب میں بھی حسن بصری کا پول کھولتا ہوں کہ یہ حسن بصری بھی بہت پہنچے ہوئے. اب اس کو تو فائدہ ہے, تو دنواز میں لڈو تھے, حضور فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ظہر کے وقت قدموں کی آہٹ سنی تھی اور لوگ سب کھڑے ہوئے تھے, گلے ملے تھے, کوئی شخصیت کا آنا محسوس کیا تھا. کہ حضور میں نے محسوس بھی کیا تھا کہ کوئی بہت وجیہ شخصیت اور بزرگ آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سن, یہ جو بزرگ تھے نا یہ روزانہ ظہر کی نماز میرے پاس آ کے پڑھتے ہیں, اور یہ بزرگ حسن بصری تھے اور روزانہ بصرے سے چل کر مینا میں آ کر میرے پیچھے ظہر پڑھتے. بصرہ کو پتا عراق میں, اور بصرہ اور اپنے اللہ کو نیکی دے مینا میں نہیں تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, لیکن اللہ والوں کی شان ہے کہ ایسے تو بزرگ ہیں کہ آدھے قدم میں دنیا مطلب پوری قدم بڑھاتے پھر کھینچ لیتے کہ دنیا چھوٹی پڑتی ہے ان کو.
تو اللہ والوں کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے، حتیم اصغر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلاف تو جب معمولی گناہ ہو جاتا تھا تو بہت ڈر جاتے تھے، اور تم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، تمہیں خوف آتا ہی نہیں، تم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو. تو یہ بھی اس وقت حتیم اصغر رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت پرانے ولی ہے، بہت زبردست بزرگ ہیں اور بہت ہی پرانے ولی ہیں، صدیاں گزر گئی. تو اب اس وقت بھی لوگ بگڑتے چلے جا رہے تھے، تو لوگوں کو کہہ رہے کہ تم مطلب گناہوں سے نہیں ڈرتے ہو، بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے. تو آج کل تو صاحب وہ بالکل الٹا معاملہ ہو گیا. پہلے کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہوگا کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تو ہوں گے. آج کل تو علی جان گناہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا آج لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیسی دلیلیں دیتے ہیں صاحب، ذرا ہم اپنے مائنڈ کو فریش کرتے ہیں، ذرا یہ کرتے ہیں، ذرا معلومات ہوتی ہے، ذرا فلاں ہوتا ہے، اور موسیقی صاحب اس میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فلاں ہے، یہ دلیل وہ دلیل، ادھر کی ادھر کی مل مسل کے لوگ فلموں کے لیے صاحب آ گئی دلیل. اچھا صاحب، یہ آپ بے پردہ بیگمات کو کیوں لیے پھرتے ہیں صاحب؟ شانہ بشانہ چلنا چاہیے، دور ترقی کر گیا. عورتیں بھی صاحب نوکریاں کریں گی اور شاپنگ سینٹر جائیں گی اور سیلس گرل بنیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ساری مطلب ہے کہ گناہوں پر اب تو برابر یعنی کہ دلائل لوگ دیتے ہیں. یعنی گناہ کو بدقسمتی سے گناہ نہیں سمجھا جا رہا. اس کی میں نے آپ کو مثالیں دی. اسی طرح داڑھی منڈانا حالانکہ حرام ہے، لیکن اس کو بھی کوئی گناہ نہیں کہتا. ایسی بحث کرتے ہیں، کبھی کبھی کہہ دوں نا، ایسے بعضوں کا بڈھے لوگ ہوتے ہیں نا، بڈھے جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں، ان کو داڑھی رکھوانا یہ صحیح بات ہے، اس میں تو فیل ہو گیا. میری بات نوجوان مانتے، بوڑھے مانتے نہیں، شاید اس لیے کہ یہ بھی یہ لڑکا ہے، یہ جمعہ دن نہیں ہوا، آج بیان کرنے پر تل گیا تو ہم کو داڑھی رکھوا رہا. کہ ہمیں سے بیوقوف ہے کہ اس نوجوان کی بات مان کے ہم داڑھی رکھ لیں؟ تو ایسی دلیلیں دیتے ہیں، ایسی سر پھری ہوئی دلیلیں دیتے ہیں کہ دماغ خراب کر دیتے ہیں. تو اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے ان بزرگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ پھر گلے پڑ جاتے ہیں، یہ رکھتے نہیں. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جوان جس نے داڑھی رکھی، نوجوان، اس کو شاید شادی بھی کرنی ہوگی. میرا خیال ہے اس میں میرے ہزاروں نوجوان بھائی اس وقت نظر آ رہے ہیں جو کنوارے ہوں گے، شادی نہیں ہوگی، اور گھروں میں اتنی فورس ہوتی ہے کہ گناہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے. بلکہ ایسے بے وقوف لوگ میں نے دیکھے، داڑھی منڈا دے، تیرا گناہ میرے سر پر. واہ واہ واہ، بڑے دلیر آ گئے. اگر ایک چاٹا غیب سے پڑ جائے، جیسے اس نابینے کی آنکھیں چلی گئی بدنگاہی کرتے ہی، جیسے ہی داڑھی پر اترا گیا تو گھر سے گھس جائے گال میں اور زخم ہو جائے، پھر کوئی داڑھی منڈے گا؟ آپ منڈو گے پھر بھی کیا؟